درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ دنیا کے اندر جتنے انسان آباد ہیں، جتنی مخلوقات آباد ہیں، سب کا معبود ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی دنیا، اتنے سارے انسان، اتنی ساری مخلوقات، اور سب کا معبود صرف ایک ہو۔ یہ مضمون، یہ بات ان کے حلق کے نیچے اتر نہیں رہی تھی۔ ایک ہی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو کہ سب کا معبود ایک ہے، روز مرہ کی جو چیزیں ہیں ان سب کے ذریعے سے پوری امت کو سمجھایا کہ غور کرو ان ساری چیزوں میں تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک ہے یا انیک ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو پیدا کیا، ہم نے زمین کو پیدا کیا، ہم آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں۔ اپنی زمین پر ایک چھت کو جب ہم ڈھالتے ہیں تو کم از کم 4 کھمبوں کی ضرورت پڑتی ہے، چاروں طرف سے دیوار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا چھوٹی سی ایک چھت تم بنائے ہو، بغیر کھمبوں کے، بغیر دیواروں کے تم نہیں بنا سکے۔ ہم نے پوری دنیا کے اندر چھت کو لگا دیا ہے۔ سیروا فی الارض، زمین کا سیر کرو، گھومو پوری دنیا کے اندر، کہیں کوئی کھمبا دکھائی دے مجھے اطلاع دے دینا، کہیں کوئی دیوار تمہیں نظر آئے اس چھت کو کھڑی کرنے میں مجھے بتا دینا۔ پوری دنیا حیران ہے، پریشان ہے، اتنی بڑی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا، کہیں کوئی کھمبا نہیں، کہیں کوئی پلر نہیں، کہیں کوئی دیوار نہیں۔ اپنی چھت کو سجانے کے لیے نہ معلوم ہم کون کون سی لائٹیں لگاتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ آج ہم نے وہ لائٹ خریدی جو بازار میں سب سے شاندار سمجھی جاتی تھی، ہم نے لگا دیا، 10 برس گزر گئے، 20 برس گزر گئے، اب
لائٹیں بازار کے اندر چینج ہو گئی، اس سے کہیں اچھی لائٹیں آنے لگیں۔ ہم نے دونوں کا موازنہ کیا، فیصلہ یہ کیا کہ یہ غلط لگ گیا، وہ لگانا چاہیے تھا، پھر ہم نے بدل دیا۔ پھر 10 برس کے بعد وہی حال، خود مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ لو ہماری چھت کے اندر کون سی لائٹ لگی ہوئی ہے، ویسی لائٹ اگر تمہیں دنیا کے اندر مل جائے تو مجھے خبر کر دینا۔ کہاں سے ہم ستاروں کو توڑ کر لائیں گے؟ کہاں سے ہم دوسرا چاند لا کر اپنے گھروں کے اندر رکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روشنی کا انتظام کر دیا ہے کہ پوری زندگی ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے، پوری کمائی ہم لگا دیں گے، ویسی روشنی ہمیں دستیاب نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ غور کرو آسمان کے اندر، یہ بغیر کھمبے کے چھت، اتنی ساری لائٹیں اور اچھی لائٹیں کہ اب ایسی لائٹ تمہیں دنیا کے اندر نہیں مل سکتی ہے، کس نے بنایا؟ الہکم الہ واحد۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہو سکتی۔ خلق السماوات والارض، زمین کے اندر غور کر لو، اللہ نے پوری دنیا پر زمین کو بچھا دیا، نہ تو بہت زیادہ سخت بنایا اور نہ ہی بہت زیادہ نرم بنایا۔ اگر نرم بنا دیتا تو یہ زمین ہم سب کو لے کر ڈوب جاتی، ڈماڈول ہو جاتی۔ اگر سخت بنا دیتا ہم اسے کھود کرید کر اپنی غذا کو حاصل نہیں کر پاتے۔ بہت زیادہ سخت اگر ہوتی یہ زمین، ہم اپنی بلڈنگوں کی بنیاد، اپنی عمارتوں کی بنیاد اس پر نہیں رکھ پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سوچ سمجھ کر ہم انسانوں کے فائدے کے لیے نہ تو بہت سخت بنایا تاکہ ہم اس سے پیداوار کو حاصل کر سکیں، اور نہ ہی بہت نرم پانی کی طرح بنایا کہ ہم اس پر ٹک ہی نہ سکیں بلکہ لے کر یہ ڈوب جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان رکھا اور ہم اور آپ اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کارگری کے اندر کس کی کارگری کام کر رہی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی کارگری کام کر رہی ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سب کا معبود وہی ایک ذات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ بڑے ڈھنگ سے بنایا۔ ہم اور آپ کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو آرام آرام سے کرتے ہیں کہیں بگڑ نہ جائے۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کی 3 جلد کے اندر لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان بنانے کا کام یہی اتوار سے شروع کیا۔ اتوار، سوموار، ان 2 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین بنا دی۔ منگل، بدھ، ان 2 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ، نباتات، انسان اور حیوان کی زندگی گزارنے کے لیے چیزیں، پانی وغیرہ، دریا وغیرہ، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دنوں میں بنایا۔ اتوار، سوموار زمین میں لگے، منگل، بدھ نباتات، انسانوں اور حیوانوں کی کھانے پینے کی چیزیں پہاڑ وغیرہ میں لگیں، جمعرات اور جمعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے آسمان کو بنایا۔ سنیچر، عربی کے اندر اسے کہا جاتا ہے یوم السبت۔ سبت کے معنی کام کو چھوڑ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کوئی کام نہیں کیا۔ 6 دن
لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین و آسمان اور اس پر کی ضروری چیزوں کو بنانے. اگر اللہ چاہتا ایک سیکنڈ کے اندر ان ساری چیزوں کو تیار کر دیتا, یا نہیں؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. کسی چیز کا جب فیصلہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف کہتا ہے کن, ہو جاؤ, وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. آسمان بنانے کے لیے 2 دن کی ضرورت نہیں تھی, زمین بنانے کے لیے 2 دن کی ضرورت نہیں تھی. زمین پر جتنی چیزیں آباد ہیں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں, ان چیزوں کو بنانے کے لیے 2 دنوں کی ضرورت نہیں تھی. لیکن دھیرے دھیرے کر کے ہم انسانوں کو بتایا کہ اپنے کاموں کو بتدریج دھیرے دھیرے انجام تک پہنچاؤ, تب جا کر یہ صحیح کام ہوگا. اگر اپنے کاموں کے اندر جلدی کرو گے تو یہ شیطان کا کام ہو جاوے گا, کہیں خراب کر سکتے. ان فی خلق السماوات والارض, اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کو ہم نے پیدا کیا, غور کر لو اس کے اندر. زمین کو ہم نے پیدا کیا, غور کر لو اس کے اندر, تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارا معبود کون ہونا چاہیے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں جو ہم نے کہہ دیا کہ تم سب کا معبود ایک ہے. ان آسمانوں کو بنانے والا اگر کوئی دوسری ذات ہے تو اسے بھی معبود بنا لو. زمینوں کو بنانے والا اگر کوئی دوسری ذات ہے, اس پر جتنی چیزیں آباد ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں, اگر کوئی دوسری ذات نے ان سب چیزوں کو تیار کر رکھا ہے تو تم ان کو معبود بنا لو. اگر عقل سلیم رکھتے ہو تو تم صحیح فیصلہ کرو گے کہ آسمانوں کو بنانے والا اور زمین کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات معبود بننے کے لائق نہیں ہے. واختلاف اللیل والنہار, اللہ نے فرمایا ہم نے راتیں بنائی, ہم نے دن بنائے. غور کرو, رات آتی ہے, دن چلا جاتا ہے, دن آتا ہے, رات چلی جاتی ہے. کس کی کارگری کام کر رہی ہے؟ کبھی دن بڑا ہوتا ہے, کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے, کبھی رات بڑی ہوتی ہے, کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. رات کو دن کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور کبھی دن کو رات کے اندر داخل کر دیتے ہیں. کبھی دن کو ہم بڑا کر دیتے ہیں, کبھی رات کو ہم بڑا کر دیتے ہیں. ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت آپ بتائیے کہ وہ کر سکے. ذرا سورج تاخیر سے نکالیں, رات باقی رہے. نہیں ہو سکتا. یہ کام کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے. اگر کسی دن سورج طلوع نہ ہو تو ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو جاوے گا کہ اب ہم کیا کریں. اگر کسی دن رات نہ ہو ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو جاوے گا کہ ہم کیا کریں. دنوں کے اندر کام کرنا, راتوں کے اندر آرام کرنا, یہ صرف اور صرف اللہ کا دین ہے کہ دن کے اندر ایسے مادے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم بہت سو لیے, اب کسی کام میں اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے. رات کے اندر ایسی خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جگتے جگتے بھی آپ کا دل کرے گا کہ نہیں, اب آنکھوں کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ بند کر لیں, سو لیں, اس لیے کچھ سو لینا چاہیے. یہ تو ہم اور آپ ہیں جو منحوس بنے ہوئے ہیں کہ دن کو آج کل لوگ سونے میں گزار دے رہے ہیں اور رات کو آج کل کچھ اور کاموں میں گزارتے ہیں. میں نوجوانوں سے کبھی ملتا ہوں, صبح کی نماز کے لیے آتا ہوں, گلی کوچوں میں بیٹھ کر موبائل چلاتے رہتے ہیں اور نامعلوم کیا کیا کرتے رہتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا ہے سونے کے لیے, سو لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ تم سونا چاہو اور نیند نہ آئے, تو پھر کیا کر سکو گے. اس لیے رات اور دن کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے بہت غنیمت ہے, ہم اور ہمارے اور آپ کے لیے اس کی قدر کرنی چاہیے.
اپنا ایک معمول الگ بنانا چاہیے کہ دن میں ہمیں کام کرنا ہے اور رات میں ہمیں آرام کرنا ہے، تب جا کر اس کی نعمتوں کی قدر ہم اور آپ کر پائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس کے نظام سے ہٹ کر اپنا نظام بنا لیا، ہو سکتا ہے کچھ دن تک ہم کام کر جائیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جرم کے اندر اگر پکڑ لے گا ہم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، تو پھر ہم اور آپ اپنی طاقت کو اس وقت کھو بیٹھیں گے۔ واختلاف اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دن اور راتوں کا اختلاف کو دیکھو، کبھی رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے۔ کون کیا اس نے؟ لہذا غور کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ تم سب کا معبود وہی ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات ان کاموں کو کرنے والی نہیں ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر پر، دریاؤں پر چلنے والی ہم نے کشتیاں بنائی۔ جو پانی پر کشتیاں چلتی ہیں، لوگوں کے فائدے کے جو سامان ہوتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب لے جاتی ہے، کبھی مغرب سے مشرق لے جاتی ہے، کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں۔ کشتیوں کو کون چلاتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 2-4-10 آدمیوں کی کشتی نہیں ہے، پہاڑوں کی سائز کی کشتیاں ہم نے پیدا کر رکھی ہیں۔ آپ ایک بالٹی پانی کے اندر ایک سوئی کو ڈال کر دیکھیں، اگر پانی کے اوپر نظر آئے تو آپ مجھے اطلاع کیجئے گا کہ میں نے سوئی کو ڈالا اور وہ پانی کے اوپر ہی رہ گیا۔ فوری طور پر وہ آپ کی ڈالی ہوئی سوئی پانی کے تہ میں چلی جاتی ہے۔ ایک ہلکی سی چیز آپ اسے پانی پر سنبھال نہیں سکے۔ اتنی بڑی کشتی اللہ نے فرمایا کل اعلام، پہاڑوں کی طرح وہ پانی پر ٹکی ہوئی ہے، ڈوبتی نہیں۔ وہاں کس ذات کی قدرت کام کر رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو پانی کے پشت پر ان کشتیوں کو کھڑی کر دیتا، لاکھ کوششیں کرنے کے بعد آپ سے وہ کشتیاں نہیں چلتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کشتیوں کو چلانے کے لیے ہواؤں کا انتظام کیا، ہوا کو بالکل موافق بنا دیا، ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں چلتی چلی جاتی ہیں۔ اب غور تو کریں، چاہتا وہی کشتیوں کو ٹھہرا دیتا، ہماری اور آپ کی کارگری کوئی کام نہیں کرتی، اور اگر وہ چلاتا ہواؤں کو تیز کر دیتا جب بھی ہماری اور آپ کی کارگری اور عقل کام نہیں کرتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھاری بھرکم کشتیوں کو بھی بنایا پہاڑوں کی طرح، پھر ان کشتیوں کو پانی پر چلایا اور پھر آرام سے چلایا۔ اگر ہوائیں تیز کر دیتا جب بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کون کرتا ہے؟ غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ واقعتاً تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ ایسے ایسے سامان، ایسے ایسے مٹیریل ان جہازوں پر، ان کشتیوں پر لے جاتے ہیں اور درآمد برآمد کا کام کرتے ہیں کہ یہ ہوائی جہاز اس کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ صرف اسی کشتی کے اندر طاقت ہے کہ اتنا بھاری بھرکم سامان، بلکہ ہوائی جہاز جیسے کئی ہوائی جہاز کو بھی لے کر چلے جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا،
اس پانی کے ذریعے سے وہ زمین جس کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں تھی، گویا کہ وہ مر چکی تھی، زمین کوئی صلاحیت نہیں اس کے اندر اگانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو نازل کر کے اس زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ یہ کون کرتا ہے؟ کوئی ذات نظر نہیں آتی جو یہ کام کو کر سکے، اللہ کی ذات کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات وہاں کام نہیں کر رہی۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، ہر روز سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پانی کی مقدار۔ ہمیں اور آپ کو روزانہ کسی نہ کسی کام کے لیے پانی چاہیے۔ کیا نظام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا؟ اگر ہر روز بارش برساتا ہمارے لیے، ایک دن ہم کیا کہتے ہیں؟ راستے سے خراب ہو گئے، کام بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، ہم کمپنی کیسے جاویں گے؟ کام میں کیسے جاویں گے؟ آفس کیسے جاویں گے؟ راستے کو عبور کیسے کریں گے؟ یہ ساری پریشانیاں آج اور کل آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذات کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا۔ نہیں، ہر روز بارش نہیں ہوگی۔ اگر ہر روز ہوگی تو پھر تم پریشان ہو جاؤ۔ اگر 6 مہینے میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا اور یہ کہہ دیتا کہ پانی کی ضرورت ہے، تم اسٹاک کر لو، شاید کہ کچھ لوگ اسٹاک کر لیتے، کوئی گہرا کنواں کھود لیتے، کوئی ڈرم کا انتظام کر لیتا، اسٹاک تو کر لیتے، حفاظت کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں۔ وہ پانی آپ سے سڑ جاتا، پانی استعمال کرنے کے لائق نہیں ہوتا، پانی خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ زیادہ دنوں تک آپ پانی کو جمع نہ کریں، ڈینگو کے مچھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان 6 مہینوں کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی اسٹاک کرنے کے لیے کہتا کہ 6 مہینے کے بعد اب بارش ہوگی، 6 مہینے تک آپ اسٹاک کر کے رکھتے، ناممکن تھا، ہمارے لیے نہیں ہو پاتا، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے وقتاً فوقتاً پانی برسایا تاکہ پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے جنہیں پانی کی ضرورت ہے وہ خود سے پانی کو نہیں لے سکتے ہیں، یہ ہماری برسات کے ذریعے سے وہ اپنے پانی کو حاصل کر لیں۔ انسانوں کے لیے کیسے پانی کا انتظام کیا؟ پہاڑوں کی چوٹی پر جہاں نہ دھول پہنچ سکتی ہے، نہ گرد پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی پرندہ پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور مخلوق پہنچ سکتی ہے کہ وہاں جمع شدہ پانی کو خراب کر سکے۔ برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو بیٹھا دیا۔ دھیرے دھیرے اس پانی کو، اس برف کو اللہ تبارک و تعالیٰ پگھلاتا ہے، پہاڑوں کی جڑوں کو پکڑ کر وہ برف پگھل کر زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہی زمین کے اندر جو پانی گیا، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے چشموں کی شکل میں دوسری جگہ ظاہر ہو جاتا ہے، نکل رہا، چشمہ پھوٹ گیا ہے، نالے کی شکل میں کہیں ظاہر ہو جاتا ہے، نہر کی شکل میں کہیں آپ کو دکھائی دے گا، سمندر کی شکل میں کہیں آپ کو دکھائی دے گا، دریا کی شکل میں کہیں آپ کو دکھائی دے گا۔ ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اپنی زمین کے اندر اپنا قدرتی پائپ لگا رکھا ہے۔ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ زمین کو کھودیں، بہت زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی کا انتظام کر رکھا ہے، آپ یہاں سے پانی کا کنیکشن لے لیجیے۔ ہم یہ کر سکتے تھے؟ کہاں تک اسٹاک کرتے پانی کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ صاف فرمایا
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ایک اندازے سے پانی کو نازل کیا. اگر بہت زیادہ پانی کو ہم نازل کر دیتے یہ زمین بھی اندر سے کھوکھلی ہو جاتی اور آپ کو لے کر ڈوب جاتی. آپ کسی دیوار کے اندر پانی ڈالیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 2-4-5 سال کے بعد وہ دیوار کمزور ہوتی چلی جائے گی. اللہ نے اندازے سے پانی کو پیدا کیا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر ہم نے اسے ٹھکانہ دے دیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ایک چیز کو اگر زمین کے اندر ڈالیں گے، آپ تیل کو ڈال کر دیکھیں، آپ نکال سکتے ہیں اسے؟ چلی گئی زمین کے اندر وہ چیز. اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر ہم نے پانی کو داخل کیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم چاہتے تو زمین سے پانی کو غائب کر دیتے، ایک دم سے اندر لے کر چلے جاتے، آپ اسے کھودتے رہ جاتے، آپ کو وہ پائپ ملتا نہیں، پانی کا انتظام نہیں کر پاتے آپ. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ایک اندازے پر، ایک لیول پر ہم نے پانی کو رکھا. آپ کھودتے ہیں، پانی کو وہاں سے نکال لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ غور کیجئے، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور ایسا انتظام کر دیا کہ ہر ایک کو ضرورت کے بقدر پانی مل جاتا ہے، آسانی سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. پینا ہو پی لیتا ہے، نہانا ہو نہا لیتا ہے، کپڑے کی دھلائی کرنی ہو، گندگی کو دھلائی کرنی ہو، سب کچھ اس پانی سے کر لیتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے آپ کی نظر میں جو یہ کام کر سکے؟ نہیں کر سکتی کوئی دوسری ذات. اللہ نے فرمایا کہ پھر بس سمجھ لو کہ تمہارا معبود اور ہم سب کا معبود بس ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات یہاں کام نہیں کر سکتی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زمین کے اندر جو خشکی، جس کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں تھی، پانی کی لہر جب ادھر گئی، زمین کے اندر تر و تازگی آ گئی، وہ خود بخود بولنے لگی کہ اب میرے اندر صلاحیت آ چکی ہے کہ ایک بیج کو جب تم ڈالو گے تو وہ بیج اگے گا اور پھر تمہارے لیے فائدہ مند ہوئے گا، استعمال کے قابل بن جاوے گا. یہ اللہ کی ذات کام کر رہی ہے، ورنہ آپ زمین کھودتے رہ جاتے اور بیج کو ڈالتے رہ جاتے، آپ نہیں پیدا کر سکتے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پانی کے ذریعے سے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھاس کا انتظام کر دیا، درختوں کے پتوں کا انتظام کر دیا، اور نامعلوم کون کون سی گھاسیں ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو جانوروں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. ہم اور آپ جانور کو پوش پال تو لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے من کے مطابق اور اس کی خواہش کے مطابق ہم غذا کا استعمال نہ کر سکیں. وہی جانور جب جنگل کا سہارا لیتے ہیں اور ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں گھاس بھوسے کا انتظام رہتا ہے تو اپنے طور پر اچھی سی اچھی غذا کو کھا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی کے ذریعے سے ان جانوروں کو بھی ہم نے پھیلا دیا کہ تم پھیل جاؤ اور اپنی غذا کو استعمال کر لو. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو پیدا کیا. عجیب طریقے سے ان بادلوں سے کام لیتا ہے. ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے سے، اگر یہاں ضرورت ہے بارش کی، اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو یہاں پہنچا دیتا ہے. یہاں نہیں ضرورت ہے لیکن بادل منڈلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جہاں ضرورت سمجھ رہا ہے ہواؤں کے ذریعے سے ان بادلوں کو وہاں پہنچا دے رہا ہے. صرف اور صرف اللہ کی ذات کام کر رہی ہے، اس کی کارگری کام کر رہی ہے، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی قدرت ان ساری جگہوں پر کام کرنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اخیر میں فرمایا لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ،
لوگوں تم سمجھ لو، شروع سے اخیر تک غور کر لو، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، رات اور دنوں کا اختلاف کہ کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا، کشتیوں کو پیدا کیا پہاڑوں کی طرف، پھر پانی پر اسے چلایا، پھر ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم نے کی، پھر تمہارے لیے زمین کے اندر ہم نے محفوظ کر کے رکھ دیا، جب تم چاہتے ہو پانی کو نکال لیتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے مردہ زمین جس کے اندر اگانے کی کچھ صلاحیت نہیں تھی اس کے اندر زندگی دے دی اور اگانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ پھر آسمان و زمین کے درمیان بادل جو دکھائی دیتا ہے، ہواؤں کے ذریعے سے ہم کبھی وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی یہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، سمجھ لو لوگوں، ان سب میں غور کرو گے تو سمجھ میں آ جاوے گا کہ تمہارا معبود کون ہے اور کون نہیں ہے۔